محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ ہے اور میں برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے اہتمام کیے ہوئے پروگرام میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آج جس طرح سے میں نے پہلے دن یہ آیت کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم آپ کی بہت ایک اچھی صفت جو ہے وہ صفت ایمان ہے. یعنی بہت ایک پیار سے آپ سے گفتگو ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. میرے خیال میں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اس انداز سے کہ اے مومنو خطاب کر کے، یا کوئی دوسرا کوئی لقب دے کے یاد کریں، اس سے یہ بہت اچھا لگے گا. بے شک. مومنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی تعزیہ بات نہیں ہے بلکہ ایک چلتی ہوئی بات ہے. تم سے پہلے ان پہ ملتیں قومیں تھیں، ان پہ بھی روزے فرض تھے. فلسفہ اس کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک مقام تقوی پہ پہنچ جاؤ اور متقی بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے ہدف کلیہ پروردگار عالم. جس طرح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم کی بہت ساری صفات ہیں، بلکہ آپ کی خود اپنے طرف اپنے تئیں دیکھیں صفات کو. عرض کر رہا ہوں کہ مثلا میں نے پہلے دن بھی مثال دی تھی، بچہ آپ کو بہت پیارا ہے. یہ ایک جنرل بات پسند ہے، اور اس بچے کو اچھا بنانا آپ کا پروگرام ہے. اس اچھے ہونے کے لیے پروگرام کے لیے ہو سکتا ہے بہت سارے اس کے آپ آرام خراب کر دیں. مثلا سویر اٹھاتے ہیں اس کو، مثلا اگر نمازی ہیں تو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اگر نمازی نہیں ہے تو کم از کم دنیاوی جو اچھائیاں نظر میں ہیں مثلا اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، اسکول کی طرف لے جاتے ہیں. تو اسکول میں جا کے وقت دیتا ہے، ماسٹر سے سنتا ہے، پڑھتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، وہاں کی تکلیفیں اٹھاتا ہے. پھر تمہارے پاس آتا ہے، پھر اس کے لیے آپ پروگرام بناتے ہو، کوئی ٹیوٹر رکھتے ہو تو اس کے پاس بھیج دیتے ہو، اور کوئی تربیتی چیز. مطلب یہ کہ اس کو آپ ان ورک کام میں لگائے رہتے ہو. جس کو بھی سدھارنا ہے اس کو کام میں لگانا ہے، اور یہ جو کام میں لگتا ہے وہی سدھرتا ہے، اور جو کام میں نہیں لگتا ہے وہ نہیں سدھرتا ہے. تو اسی طرح سے پروردگار عالم، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مخلوق جتنی بھی ہے، کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک قہری کام ہے.
جس کو بہت موٹے لفظوں میں ہدایت تکوینی کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ان کو ایک ہدایت کر دی ہے، ایسا بنا دیا ہے، جس طرح سے یہ اب مائک ہے۔ اب اس مائک کو آپ بنا دیا، اس کا کام ہے آواز کو کیچ کر کے ادھر سپلائی کرنا، لاؤڈ کی طرف، لاؤڈ کا کام ہے بڑا کر کے پھینکنا۔ اب یہ کام ہے اس کا، اب اس سے اور کوئی کام نہیں آتا، یہ اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح درخت اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، جانور اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ مثلاً ایک چڑیا ہے، وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، تو ابھی تک میرے خیال میں آپ نے شاید سیکھا ہی نہیں ہوگا کہ گھونسلہ کس انداز سے بناتی ہے۔ وہ کس طرح سے وہ تنکے چھوٹے چھوٹے اٹھا کے ان کو تنتی ہے، اور تننے کے بعد ایک ایسا گھونسلہ جس میں ہوا کا بھی آمد ہو اور گرمی سے بچاؤ کا بھی ہو، سردی سے بچاؤ کا بھی ہو، ایسا گھونسلہ بناتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کے انجینئر اب بھی بیٹھے وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ قہری ہدایت ہے، پروردگار عالم نے اس کو بتا دیا ہے اسی انداز سے۔ یہ قہری ہدایتیں ہیں۔ تو عرض کرو آپ کی خدمت میں، یہ انسان جو ہے اب اس کو آپ کس دید سے دیکھتے ہیں؟ اب آپ کی دید پتہ نہیں کیا ہوئی، ابھی بہت ساری دیدیں ہیں انسان کے لیے۔ اگر موقع ملا تو کسی دن میں وہ دید جو نگاہیں یا نظریات ہیں اس انسان کے لیے، وہ جو میرے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن پروردگار عالم کی دید آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے، یعنی خداوند عالم آپ کو ایک بہت اچھی مخلوق جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ بتائیں کہ پروردگار عالم یاد کا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے اس انسان کو کرامت دی ہے، بہت بڑی عزتیں اس کو دی ہیں۔ پروردگار عالم ہر ایک مخلوق کے لیے قہری خلقتی وہ ہدایتیں رکھی ہیں۔ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو مختار بنایا ہے، ہدایتیں دی ہیں، لیکن جب انسان پہ پہنچتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اب اس پہ بحث پھر اور بھی کریں گے، لیکن اب بھی جو تھوڑا سا جو اسی ضمن میں آ گیا یہ عرض کر رہا ہوں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ایسا قہری نہیں ہے کہ جس طرح سے کہ دوسری مخلوق ہے وہ مجبور ہے بغیر ارادے کے اس کو چلنا ہے، جس طرح درخت بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے اس کی ایک عمر ہے، وہ پورا کرنا ہے، پورا ختم ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی یہ درخت ارادہ کر لے کہ آج میں آگے نہیں بڑھتا، یہ نہیں ہے، یہ قہری ہے، اس کے پاس ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح جانور بھی ہے، وہ بھی قہری ہے، یعنی قہری یعنی بغیر اس کا ارادہ اگرچہ ہے لیکن وہ ارادہ مثل کے ارادہ نہیں ہے اس کا، اس ارادے میں مجموع، لیکن انسان اپنے ارادے کو توڑ بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی عجیب مخلوق پروردگار عالم نے تم کو بنایا ہے کہ تم، عرض کر رہا ہوں راستہ تم کو بتا دیا ہے میں نے، لیکن اب شاکر بننا، کفور بننا اب تمہارا کام، یعنی اتنا مختار، یعنی مجبور محض، جس طرح سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ زمین ہے یا درخت ہے یا جانور ہے، ان کے پاس کچھ ارادے نہیں، جو جس طرح خلقتی ہے آٹومیٹکی نظام ان کا چلنا ہے، جسمانی لحاظ سے تو ہے آپ ایسے ہی، وہ قہری ہے، مخلوق ہے، خلق ہوئے ہیں آپ جسمانی لحاظ سے، لیکن جب آپ انسان پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا خود بھی رویہ بدل جاتا ہے انسان پہ۔
اب ملاحظہ فرمائے آپ نے اس نے اسکول بنا دیے ہیں کس کے لیے؟ جواب نہیں دے رہے، انسان کے لیے۔ یونیورسٹیاں بنا دی ہیں انسان کے، نظام بنا ہے انسان کے لیے۔ یہ خود آپ کا رویہ دوسری مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے۔ اچھا یہ میں ایک لطیفہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ لطیفہ وہ یہ ہے کہ لطیفہ کو مانا یہ نہیں ہے کہ جوک ہے ہنسنے کے لیے، لطیفہ میں ایک اچھی بات ہے۔ وہ اس انداز سے آپ کو سوچنے کی طرف کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو پڑھے ہوئے ہو نا، جی جی علم حاصل کیا ہے نا، جی جی گئے تھے آپ پرائمری میں؟ جی پرائمری پڑھ لیا تھا؟ جی کتنے کلاسیں پرائمری؟ مثلا 5 کلاسیں پرائمری پڑھی تھی آپ نے۔ تو پہلی کلاس پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں۔ آپ نے یہ علم لیا تھا نا؟ جی وہ علم کہاں گیا تھا؟ وہ علم کہاں گیا تھا؟ دماغ گیا تھا۔ جب وہ گیا تھا تو اس کی جگہ بھی ہوئے گی، تو کوئی چیز تو گئی آپ کے دماغ میں۔ تو پہلے ہم آپ کو تولیں، جب پرائمری میں داخل نہیں ہوئے تھے، وزن کر لیں، تو پھر جب 1 کلاس پڑھ لی تو کچھ وزن بڑھا؟ نہیں بڑھا۔ پھر دوسری کلاس بڑھی تو 1 کلو اور بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا۔ تیسری پڑھی تو 3 کلو بڑھے، چوتھی پڑھی تو 4 کلو بڑھے، 5ویں پڑھی تو 5 کلو بڑھے۔ اگر پی ایچ ڈی کر لی تو کیا 5 من بڑھ گئے؟ کتنا بڑھ گیا؟ نہیں بڑھتا۔ بس یہ لگتا ہے کہ یہ علم اس جسم کے پاس نہیں جا رہا۔ اگر یہ اس جسم کے پاس جا رہا ہوتا علم تو یہ جس طرح سے مثلاً ابھی آپ اس جسم میں کوئی چیز، کسی جسم میں بھی کوئی چیز اندر جسم ڈالیں گے تو اس کا جسم بڑھے گا، اس کا وزن بھی بڑھے گا۔ لیکن آپ کے پاس علم آ گیا، علم اگر اس میں وزن ہوتا تو آپ کا وزن بھی بڑھتا۔ لگتا ہے یہ علم بھی ایک بے وزن چیز ہے، اور یہ آپ کے جسم کے پاس نہیں گئی ہے، گئی آپ کے پاس ہے۔ یہ علم جو ہے گیا آپ کے پاس ہی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ آپ خود کو بھی نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، وہ تمہارے پاس علم آیا ہے، اس لیے عرض کروں کہ تمہارے یہ اندازہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں اس کے پاس زیادہ علم ہے، اس کے پاس کم علم ہے، اس کو ایسا ہے، ایسا علم ہے، علم آیا آپ کے پاس۔ لیکن یہ علم سے آپ کا جسم نہیں بڑھا، لگتا ہے کہ یہ جسمانی چیز نہیں ہے کوئی، یہ چیز ہے جو گئی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے جسم کو اس نے نہیں بڑھایا۔ بس لگتا ہے یہ علم نور ہے، اس لیے یہ کہتا ہے العلم النور، جو کہتے ہیں نا، یہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ نور ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، جس طرح سے کہہ دو آپ، یہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ علم ایک نور ہے۔ پھر یہ علم نور ہے، یہ تمہارے پاس گیا ہے، یہ تمہارے پاس گیا ہے۔ پھر اب عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک چیز ہوتی ہے ٹھوس جس کو مادہ کہتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے پاس یہ علم ہے، آپ کہتے ہیں دماغ پہ ہے تو کسی جگہ پہ، تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتے ہو آپ؟ نہیں کر سکتے۔ بس ایک چیز ہے تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس آئی ہے جس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا دے سکتے ہیں آپ،
یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ کہیں گے میں تو کلاس لیتا ہوں، میں دیتا ہوں، تو دیتا ہے تو پھر ان سے پوچھے کہ وہ علم نکالتے کہاں سے ہے؟ وہ کہے کہ دماغ، تو دماغ سے ذرا یہ نسوں کو دیکھیں، یہ نسوں سے کہیں سے کوئی جریان کا آپ کو ایسا محسوس ہو یہ میرا علم دماغ سے یوں بہ بہ کے زبان پہ آ جائے، اس پہ آ گیا اور پھر زبان میں آ کر اس کو لباس پہنایا الفاظ کا اور پھر پھینکا. واہ. آپ نے لپیٹ کے پھینکی ہے اور دوسرے کے کان نے کیچ کیا ہے اور کیچ کر کے بعد میں پتہ نہیں کہاں رکھا ہے. واہ. یہ ایک انسان ہے، یہ کہ یہ آپ اس انسان کی طرف جاؤ جو پڑھتا ہے. یہ فقط یہ جسم نہیں ہے، یہ ایسا ہے کلاس لیتا ہے، کلاس لینے کے بعد علم بھی لیتا ہے، علم کے لینے کے بعد علم دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے. وہ علم بھی کم نہیں ہوتا اس کا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے علم نکلا تو اس کا دماغ خالی ہو گیا، کچھ نہیں رہا اس کے پاس. وہ ہے بھی، دے بھی رہا ہے، دوسرے کے پاس نہیں. ایک عجیب قسم کا کرشمہ ہے اس انسان کے پاس. یہ مخلوقات الہی میں فقط یہ انسان ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ یہ علم لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، علم اس کا بڑھتا بھی ہے، علم سپلائی بھی کرتا ہے، لیتا بھی ہے. وہ انسان ہے. بس اب اگر آپ انسان کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ ایک جس طرح سے آپ لوگوں کے پاس ہے سوشل اینیمل، یعنی آپ کیٹیگری میں لے آتے ہو اینیمل کے، فقط یہ کہتے ہو کہ یہ دو پیرا اینیمل ہے، اور دوسرے جانوروں سے اس میں یہ ہے کہ یہ سوشل ہے. آپ کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں، کوئی دریائی جانور ہے، کوئی جنگلی جانور ہے، کوئی اہلی ہے یعنی ساتھ رہنے والا ہے. ان میں سے آپ سوشل اینیمل ہے جو آپ کے آج کی موٹی زبان میں اس طرح سے کہہ رہا ہے، اس طرح سوسائٹی، معاشرہ. ہاں، آپ کا معاشرہ یا آپ کے پاس اس انداز سے اس کا تعارف کیا جا رہا ہے. لیکن پروردگار عالم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کے تو کہتا ہے کہ اس کو یہ انسان، ابھی میں اس پیچھے کی بحث کی طرف نہیں جاتا ہوں، اور یہاں سے یہ کہوں کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. یہ علم لیتا بھی ہے، علم دیتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے. یہ کوئی اور چیز ہے. اسٹاک بھی رکھتا ہے، جمع بھی رکھتا ہے. ہاں، جمع بھی رکھتا ہے، جمع بھی کرتا ہے. وہ اس کا جسم میں اگر ہو تو تھوڑا موٹا ہو جائے جسم، وہ بھی نہیں ہے. بھاری ہو جائے، وہ بھی نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ یہ عرض کرو انسان ایک ایسی چیز ہے، عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک نورانی چیز ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ایسی چیز نہیں، ایک نورانی چیز ہے جس کی طرف آپ متوجہ خود بھی نہیں ہے. تو یہ انسان ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ انسان اس قسم کا جو افہام و درک و اس کا رکھتا ہے، یہ ایمان لاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. اب تم پر روزے رکھے نا یہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو خدا اس انسان سے، تو آپ اس نظر سے کہ انسان ایک جانور ہے، اس کو باندھ کے کھلا دیا ہے اور اس کو چارہ دے دیا ہے، وہ بچہ جنے گا، بچے جنے گا مر جائے گا. اگر ہم خود انسان کو اس نگاہ سے دیکھیں تو میرے خیال میں تو پھر اتنے یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنے انبیاء آنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے کتابوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تو ایک انسان. تو پروردگار عالم انسان کے لیے کہتا ہے کہ
میں تمام مخلوقوں سے یہ بہت ایک کمال کی مخلوق ہے، کیونکہ اس لیے کہ خود انسان میں یہ ہدایت پذیری، ہدایت قبول کرنا اتنی توانائی ہے اس کے پاس کہ پروردگار عالم اس کہتا کہ ہم اس کو بتاتے ہیں، یہ ہماری باتیں سنتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں، مثلاً میں سہیل کا نام لیتا ہوں، سہیل نے مجھ کو پڑھایا، اگر سہیل صاحب یہ کہتے ہیں میں نے جوادی صاحب کو پڑھایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے جو میں دے سکوں دوسرے کو، ایک، اور یہ کہ میں دے بھی سکتا ہوں، اور تیسرا یہ کہ اس کے پاس یہ توانائی ہے کہ لے بھی سکے، اپنی بات بھی کی، میری بات بھی کی، دو باتیں ہو گئی نا جی۔ تو میں نے اس کو پڑھایا ہے، یہ نہیں میرے پاس علم ہے، ایک بات، دوسرا یہ کہ میں پڑھا سکتا ہوں، یعنی سپلائی کر سکتا ہوں علم، تیسرا یہ کہ جوادی کے پاس یہ توانائی ہے کہ لے بھی سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ساری باتیں اس میں آ گئی۔ جی ہاں۔ جب پروردگار عالم انسان پہ آتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّا هَدَّيْنَاهُ السَّبِيلَ، واہ واہ، ہم نے اس کو راستہ پڑھایا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے آپ کو کس منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہے خدا؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پڑھایا، یہ نہیں میری مخلوق میں یہ انسان ہے جو میری ہدایت کو قبول کرنے کی طاقت، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ انسان ہے کہ اس کے پاس ہدایت قبول کرنے کی طاقت صلاحیت ہے۔ ہے۔ واہ واہ، توجہ ہے نہیں؟ بس یہ تو بہت بڑی چیز ہے، تو بہت بڑی چیز ہو، بہت بڑی توانائی کہ خدا تم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں، ہداینا ہوں سبھی، اما شاکر اما کفور، اب اس کی مرضی ہے، یعنی جس طرح سے آپ اس کو شاکر کفور کیا، اچھا وہ میں نے بچے کو اپنے وہ میں نے کام کیا، خرچہ کیا، اسکول میں داخلہ دیا، یہ دے دیا، اب فیل ہونا پاس ہونا اس کا کام ہے، محنت کرے کامیاب اگر نہیں ہوگا تو فیل ہوگا، تو اس کا کام ہے۔ اسی طرح سے میں نے تم کو خلق کر دیا، ہداینا السبیل، میں نے راستہ بتا دیا، اما شاکر کفور، اب شاکر بننا بھی تیرا کام، کفور بننا بھی تیرا کام، کامیاب ہونا بھی تیرا کام، فیل ہونا بھی تیرا سبحان کام۔ اللہ۔ واہ 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 تو یہ اس انداز سے خدا انسان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہ تمہارا لیے پروگرام ہے، یہ کلاس ہے، کتب علیکم الصیام، اس میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اچھا یہ روزہ میں پہلے بھی عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، یہ کوئی کام نہیں ہے بلکہ کاموں کو چھوڑ دینا ہے، کیا بات، واہ واہ یہ کوئی کام نہیں ہے۔ پانی پینا کام ہے، پانی نہ پینا کام نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ کھانا کام ہے، نہ کھانا کام نہیں ہے۔ بے شک۔ تو روزہ کا ڈھانچہ اس انداز سے بنتا ہے کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصد قربت یعنی فقط اللہ کے حکم کے لیے انجام دینا، بے شک۔ واہ 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 اس کا نام ہے روزہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو پتہ نہیں میری طرف متوجہ ہے یا بسم اللہ۔ نہیں؟ تو کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سحری کھائی تو روزہ رکھا ہے، سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں رکھا، سحری سے کوئی واسطہ نہیں روزے کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نہیں خیال کرو کہ آنکھ نہیں کھلی تو روزہ نہیں رکھ سکا، یہ غلط باتیں ہیں۔ آپ قصد رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ کل کا میں صبح صادق سے لے کے
غروب آفتاب تک وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان کو انجام نہیں دوں گا، یہ تمہارا قصد روزہ ہو گیا۔ اب آپ نیت کر کے سو بھی جاؤ اور سحری کو جاگو بھی نہیں، حتیٰ کہ سورج نکل آئے آپ کے آنکھ کھلے روزے سے ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ جزاک یہ لوگ جو نظر رکھتے ہیں کہ سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں، کہ یہ سحری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سحری تو ہے تمہارے پاس، سحری کھانا روزہ رکھنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سحری کے وقت اٹھو، پیٹ بھر کے کھاؤ، قصد تمہارا ہو کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ نہیں ہے۔ اور اتفاق سے ایسے نصیب تمہارا خراب ہو جائے کہ سحری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اچھا، اب دوسری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جو ٹائمنگ چھپتے ہیں مجھے معلوم نہیں یہ ٹائمنگ صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس قانون ہے، ہم سنی شیعہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سنی کی افطاری 10 منٹ پہلے ہونی ہے، ہماری افطاری 10 منٹ بعد میں ہونی ہے۔ یہ ہوا ہے ایسے۔ اچھا، سحری کا ٹائم ہمارا 10 منٹ پہلے ختم ہونا ہے، ان کا 10 منٹ بعد میں ختم ہونا ہے۔ کون سچ بول رہا ہے؟ کیونکہ روزہ ہمارے لیے صبح صادق سے لے کر رات تک یہ ٹائمنگ ہے روزے کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کیا؟ صبح صادق سے غروب رات تک یہ ہے روزے کا ٹائم، رات کی تاریخی تک۔ اچھا، رات کا حصہ اگر ملایا آپ نے روزے کی نیت میں تو روزہ نہیں ہوگا یہ، اس لیے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یا پرسوں عرض کیا تھا کہ ایک حرام روزوں میں سے ہے صوم وصال۔ صوم وصال یعنی رات کا کچھ حصہ ملا کے روزہ رکھنا، رات اور دن ملا کے روزہ رکھنا، یہ صوم وصال ہے اور بہت حرام ہے۔ یعنی آپ نے ایک سیکنڈ بھی رات ملا لی روزے کے ساتھ تو یہ آپ نے روز رات کو ملایا روزے کے ساتھ، صبح سے یا غروب سے، تو یہ روزہ نہیں ہوئے گا آپ کا، یہ تو حرام کام ہو جائے گا۔ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، رات آنے تک یہ نیت ہے، یہ ہے پیریڈ۔ اب یہ پیریڈ بعد کہتے ہیں کہ احتیاطاً ہم پہلے سحری کو روزے کو اسٹاپ کرتے، احتیاط، یہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ احتیاط آپ 1 گھنٹہ بعد میں کھانا پینا شروع کر دو، افطار دے، میں اس سے احتیاط سے اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن آپ کا روزہ کی نیت کتنی ہے؟ اللہ جو تم سے مانگتا ہے وہ کیا روزہ مانگتا ہے؟ صبح صادق سے بگننگ شروع اینڈ لیل رات اینڈ، بس 1 سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر، کریکٹ، یہ نیت ہے۔ تو یہاں اپنی نیتوں کو اللہ سے ملاؤ، اللہ سے اس طرح سے ملاؤ کہ یا اللہ مجھے کریکٹ صبح صادق کا پتہ نہیں چلتا، لیکن میں ابھی 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ابھی سے روزہ شروع کر دیا۔ یا اللہ میرا صبح صادق سے روزہ شروع کرنا، اور میری نیت یہ ہے کہ صبح صادق سے میرا روزہ شروع ہو اور رات تک میرا ختم ہو۔ اب رات تک میرا روزہ بعد میں اگر کھانا پینا آدھ گھنٹے بعد میں ہو تو میرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ خدا میں روزہ اتنا ہی نیت ہے اور نہیں ہے۔ اب میرا شروع کرنا بھی تیرے ہاتھ میں، آخر کرنا بھی تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ میں
वसीलत तुम्हारे साथ मुतवस्सिल होता हूँ, तुम खुदा करम फरमा, क्योंकि मैं सुबह सादिक बिल्कुल करेक्ट शुरू करूं और करेक्ट खत्म करूं, ये मेरे बस में नहीं बस है। में नहीं है। वाह अब मैं ये करम फरमा के मैं अब भी आधा घंटा पहले खाना पीना छोड़ता हूँ और बात है, वो एहतियात, उससे कोई मसला नहीं है, नियत नहीं है भैया। रेज़ा मेरा शुरू करना खुदा सुबह 7 से कब तक? गुरूब गुरूब आफ्ताब तक। अब गुरूब आफ्ताब अगर हो गया और आपने खाया पिया कुछ नहीं, रोजा आपका खुद ब खुद इफ्तार हो जाएगा नहीं? बिल्कुल। खुदा से आपने कहा खुदा करीम है, ये करम फरमाता है, हमारे नियतों से वाकिफ है, हम उसकी इताअत कर रहे हैं कि सुबह सादिक से लेकर रात तक हमारा रोजा है, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद खाए, कोई बात लेना नहीं है। वो खाना और चीज है, रोजा होना और चीज है। पता नहीं मैं बात अपनी समझ। एक दूसरी बात जो अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ एक रह जाती है, वो हमारे पास एहतियात नहीं करते, हम एहतियात करते हैं। सुबह शादी का टाइम तो एक ही होगा, सुन्नियों के पास शियों के पास कोई एक फर्क नहीं पड़ेगा, सुबह शादी तो एक ही है, सुबह शादी होने में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये करेक्ट टाइम मुअय्यन करना ये किसका काम है, ये है हमारे पास। बस सुबह शादी की माना एक ही है, सुन्नियों के पास शियों दोनों के पास, यानी कोई इख्तिलाफ नहीं है। सुबह शादी वो जैसे कि तादर बिछ जाती है मशरिक की तरफ से, एक अर्ज करूं सफेदी की, वो सुबह शादी है। आज के दौर में घड़ियों से, अभी तो हम रोजा रखते थे, अम्मा बताती थी कि अभी वो बस खत्म हो गया, अभी सुबह होने में बस करो। वो बताती थी अभी रोजे का शहरी का टाइम हो गया, उठाती थी तो वो सितारों को देख के पता नहीं कैसे अम्मा बताती थी कि अभी वो टाइम हो गया, बस वो ऐसे होता। अब तो घड़ियां हैं तो करेक्ट टाइम मुअय्यन करते हैं। तो परवरदिगार आलम का फरमान सुबह सादिक से लेके रात तक है, वो नियत, वो रोजे को जो चीजें बातें करते हैं उनको छोड़ देना है। अब एहतियातन आप 10 मिनट पहले बंद कर दे खाना पीना, उस पे छोड़ दे, वो रोजा तुम्हारा उसी से शुरू हो, क्योंकि अल्लाह से अर्ज किया है ये अल्लाह मेरा उधर से सुबह शादी को वहीं से मेरा रोजा शुरू करना, और मेरी नियत वही है। उससे पहले मैं एहतियातन नहीं खा रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ, वो और चीज है, लेकिन मेरा रोजा उधर से शुरू करना और मेरा रोजा उधर खत्म करना। तो ये है अर्ज कर रहा हूँ एक मफहूम। लेकिन यहाँ एक बात रह जाती है, ये हमारे पास 10 मिनट मजा एहतियात करते हैं, तो रोजे तोड़ने वाली चीजें खाना पीना यही तक महदूद है, खाना पीना नहीं, एक और चीज है, ऐसी हालत में हो कि तुम पाक हो, सुभान अल्लाह, यानी हालत जनाबत में ना हो, उससे पहले तुमको गुस्ल कर लेना चाहिए। मतलब कोई औरत है से पाक नहीं है, देखा था, उसको गुस्ल करना है, तो उसको सुबह सादिक उस हालत में करना है जो गुस्ल कर चुकी हो। अब आप 10 मिनट का एहतियात देके, हमारे शिव पास गड़बड़ हो जाती है, 10 मिनट एहतियात देके टाइम जो दिया हुआ है 10 मिनट एहतियाती पहले, तो सहरी तो बंद करने के अलावा अजान भी देते थे, नमाज भी पहले पढ़ लेते। अभी तक नमाज सुबह शादी हुई नहीं, ऐसा होता है नहीं है अभी टाइम। ये तुमने एहतियातन 10 मिनट पहले खाना पीना छोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो सुबह शादी हो गई है, तो सुबह शादी 10 मिनट बाद में होगी, चलो सुन्नियों का नहीं तो 15 मिनट बाद में, तो देर से थोड़ा तो पाजान दो, देर से थोड़ा नमाज पढ़ो। तो हमारे पास बात जगह हजरात जो है वो ये जो एहतियाती टाइम है इस पे वो बंद करके वो अजान भी शुरू कर देते हैं, फिर नमाज भी शुरू कर देते हैं, हालांकि नमाज का वक्त ही नहीं हुआ अभी। उसमें एहतियात यह है कि चंद मिनट और हो, एहतियात देर करने में है।
وہ ہماری اذانیں غلط ہو جاتی ہے اور نتیجے میں ہماری نمازیں بھی باطل ہو جاتی ہے کیونکہ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی، صبح سے نہیں پڑھی۔ نمبر 2 مثلاً ایک حالت جنابت میں بیچارہ آپ نے کہہ دیا کہ وقت جو ہے نا مثلاً 4:10 پہ سنیوں کے یہاں 4:20 پہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سنیوں والی بات ٹھیک ہو تو وہ صبح صادق میں کچھ دیر ہو، تو اگر میں نہانا چاہوں تو اس 20 منٹ میں نہا سکتا ہوں، وہ اس کا دروازہ بند کر دیا غریب نے۔ ایک حالت حیض میں تھی عورت، وہ چاہے نہانا، اب وہ دیکھے کہ وہ ٹائم ہی نہیں میرے پاس نہانے کا، تو اس طرف سے احتیاط دوسری اور چیز ہے، اس طرف سے احتیاط کوئی اور چیز ہے۔ تو ہمارے پاس یہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اگر آپ تھوڑا ڈسکس کریں تاکہ اس احتیاط پہ مثلا یہ نمازیں باطل ہمارے پاس ہو جاتی ہے، اذانیں خراب ہو جاتی ہے، یہ لوگ نمازیں جلدی صبح کی پڑھ لیتے ہیں، یا یہ غسل جنابت، یا عورتیں بیچاری یہ حیض سے نفاس سے پاک ہوتی ہے ان کو نہانا ہے، وہ بیچاری رہ جاتی ہے، تو اس انداز سے وہ احتیاط اس طرف جاتی ہے، اس طرف احتیاط نہیں آتی، یعنی اور وقت ہے تمہارے پاس جلدی سے نہا لو تاکہ تم صبح صادق عرض کر رہا ہوں کہ پھر نہا کے پاک طریقے سے کر سکو۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج تک میرے خیال میں کافی ہے، اور ابھی تو آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، کرم نوازی آپ کے مستمعین کا بھی شکر گزار ہوں، امامیہ آرگنائزیشن کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں، حیدرآباد ریجن والوں کا کہ انہوں نے کرم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی سمع خراشی کر لوں، الٹی سیدھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ مولا ہمیں توفیقات فرمائے، تو عنایت فرمائے کہ ہم انسان بن سکے، اس ماہ رمضان کی برکتیں ہم حاصل کریں۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔